جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم معذرت چاہیں گے، کافی دنوں کے بعد ہم ویڈیو بنا رہے ہیں مصروفیت کی وجہ سے۔ تو بہرحال دیکھیں، آج آپ کو 6 نمبر مزاج کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ قانون مفرد اعضاء میں اس کو اعصابی غدی مزاج کہا جاتا ہے اور سادہ الفاظ میں تار گرم مزاج کہا جاتا ہے۔ اس کی چند علامات آپ سماعت فرما لیں۔ اگر آپ انشاءاللہ علامات سماعت فرمائیں گے، غور سے سنیں گے، تو اس قابل ہو جائیں گے کہ خود آپ اپنا مزاج معلوم کر سکیں گے اور اس کا پھر علاج کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، فالٹ کو ڈھونڈنا سب سے مشکل ہوتا ہے، یعنی وجہ تلاش کرنا سب سے مشکل ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، مزاج کی تمام علامات بتا رہے ہیں۔ جب آپ اپنا علامات کے ذریعے مزاج معلوم کر لیں گے تو پھر اس کا انشاءاللہ جو اصولی علاج بتایا ہوا ہے وہ آپ کریں گے۔ جو بھی جسم میں علامت ہوگی، بیماری ہوگی، وہ چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں۔ اس میں پرہیز انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہم غذا اور دوا تجویز کرتے ہیں۔ تو علامات آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں نبض کیسے معلوم کریں؟ آپ کلائی پر انگلی رکھ کر دبائیں اور تھوڑا سا دباؤ ڈالیں، یعنی اگر آپ کو ہڈی کے پاس ہی نبض محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں حرارت نہیں ہے، یہ نبض چھوٹی ہوتی ہے، رطوبت زیادہ ہونے کی وجہ سے چوری محسوس ہوگی۔ اب طب جدید کی روشنی میں یہ جو نبض ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے کیسے معلوم کی جاتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس جگہ نظر آئے گی۔ یہ طب کی روشنی میں چند علامات آپ سماعت فرما لیں۔ اس میں ذیابطیس یعنی حقیقی شوگر اس میں ہوتی ہے، بی پی لو ہوتا ہے، کمزوری انتہائی زیادہ ہوتی ہے، ویکنس، ہارٹ بیٹ یعنی دل کی دھڑکنے کی رفتار فی منٹ 65 ہوتی ہے۔ اب قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں مقام تحریک کیا ہے؟ اب یہ تھوڑا سا لفظ تحریک کا آ گیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ بائیں طرف کی آنتیں، مثانہ، گردہ، خصیہ اور ساری بائیں طرف ٹانگ بالخصوص اور باقی بدن میں بالعموم علامات کا اظہار ہوگا، یعنی بائیں طرف اس مزاج کی وجہ سے بائیں طرف کی جسم کے حصوں میں زیادہ تر علامتیں ظاہر ہوں گی اور باقی جسم میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تحریک کا مطلب ہے کہ اس مزاج کا چونکہ نام ہے اعصابی غدی یعنی تار گرم، تو جسم میں تری زیادہ ہے، دماغ زیادہ ایکٹیو ہے اور جسم میں رطوبات زیادہ پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر ہے ذیابطیس حقیقی یعنی حقیقی شوگر۔ لبا کے اعصابی پردے میں سوزش سے حقیقی شوگر ہو جاتی ہے، جس سے بار بار پیشاب، تھکن، کمزوری ہونی شروع ہو جاتی ہے، جسم کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ اب موٹاپا، اس تحریک میں یعنی اس مزاج میں بلغمی مواد کے اجتماع سے مریض پھول کر کپا ہو جاتا ہے، حرکت کرنے کی سخت یعنی ہمت نہیں رہتی، یہ ایک موٹاپا والی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اب اس تحریک میں بلغمی مواد کے اجتماع کا مطلب ہے کہ جسم میں رطوبات یعنی بلغمی مادہ، ٹھنڈا مادہ بہت زیادہ جمع ہو گیا، جس وجہ سے مریض پھول گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے انانت و عقل۔ اس تحریک یعنی اس مزاج کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان میں انسانوں والی خوبی برقرار نہیں رہتی، یعنی مرد ہے تو نامردی کا سامنا یعنی اسے انشطار نہیں ہوتا، اور اگر عورت ہے تو اسے بانجھپن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور اسے حیض نہیں آتا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے سلسل بول فی الفراش۔ اس تحریک یعنی اس مزاج کے حامل بچے اکثر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، اور جب تک یہ تحریک نہیں ٹوٹتی اس وقت تک یہ حرکت جاری رہتی ہے، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، بلوغت کی عمر میں پہنچ جائے یا بوڑھا آدمی ہو جائے تو اسے بار بار پیشاب آنے کی حاجت سوار رہتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نکتے کی بات ہے کہ بچے شام کو بستر پر یا سوتے وقت رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، تو اصل میں بچوں کا قصور نہیں ہوتا، بچوں کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جسم میں اعصابی تحریک انتہائی شدت اختیار کر جاتی ہے، جس وجہ سے کنٹرول نہیں رہتا ہے اور بچے کنٹرول نہیں کر پاتے پیشاب کو۔ اس کے بعد ہے ضعف جگر، 5ویں نمبر پر۔ جگر میں تحلیل سے وہ کمزور ہو رہا ہے اور تازہ ترین خون کی پیدائش کا عمل سست ہو جاتا ہے، جس سے خون کی کمی ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 6ویں نمبر پر ہے اوجاع یعنی دماغ اعصاب میں تحریک سے سارے بدن میں دردوں کا احساس بڑھ جاتا ہے، اکثر و بیشتر گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں اور کمر درد تو جاتی ہی نہیں۔ یہ اب تھوڑی سی نکتے والی بات ہے، جسم میں درد، تھکاوٹ اور کم ہمتی، یہ تمام کی تمام جو علامات ہے یہ زیادہ تر اعصابی یعنی ٹھنڈے مزاج میں ہی ہوتی ہے۔
اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے ضعف معدہ و معا، معدہ میں ہاضم رس کی کمی سے بھوک کم ہو جاتی ہے، کافی دیر تک غذا معدے میں پری رہنے کا احساس ہوتا ہے، اور آنتوں میں ضعف سے یعنی کمزوری سے کچی غذا بدن سے خارج ہوتی ہے، اور اس حال کی شکایت رہتی ہے، یعنی پخانہ وغیرہ کی شکایت رہتی ہے، اکثر آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے فشار الدم ضعیف، اس میں بلڈ پریشر لو رہنے سے ہر وقت جسم میں درد، تھکن اور کمزوری چھائی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہے جریان و سلیان، ٹھیک ہے، مردوں میں جریان کا عارضہ ہوتا ہے اور عورتوں میں سیلان شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت ماسکہ کا ضعف، کہ اب کنٹرول کی پاور نہیں رہتی اور مواد بہتا جا رہا ہے، یعنی جو قوت ماسکہ ہوتی ہے جس نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ اعصابی تحریک یعنی ٹھنڈے مزاج کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، جس وجہ سے مردوں میں جریان اور عورتوں میں سیلان یعنی لیکوریا ہو جاتا ہے۔ رطوبات کی زیادتی 10ویں نمبر پر، اس مزاج میں جسم میں رطوبات کی بھرمار ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اگر انہیں جسم سے خارج نہ کیا جائے تو وہاں صحت بن جاتی ہے، بحال ہو جاتی ہے، کبھی نزلہ، کبھی بلغمی کھانسی کی صورت میں بدن سے خارج ہوتی ہے، کبھی پیشاب پخانے کی صورت سے جسم میں خارج ہوتی ہے۔ اس تحریک کی چند علامات آپ سماعت فرما لیں، جیسے سر کی علامت، کان کی علامت، منہ اور زبان کی علامت، دل کی علامت، ٹھیک ہے، یہ علامات آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سر کی علامت، اس میں نسیان یعنی بھولنے والی بیماری، زیادہ تر بھولنے والی بیماری اس میں ہوتی ہے، مرگی بھی اس بیماری میں اس مزاج میں ہوتا ہے۔ کان کی علامت، اونچا سنائی دینا، کانوں میں کسی چیز کا پھنسنا ہوا محسوس ہونا اور وزن محسوس ہونا۔ ناک کی علامت، ناک سے گرم رطوبات کا گرنا، سونگھنے کی قوت کم ہونا، دیدان لف، ٹھیک ہے۔ آنکھوں کی علامات، آنکھوں میں پانی آنا، بلغمی سرد ہوا سے آنکھوں میں پانی آنا۔ اشوب چشم، دانت کی علامات، دانتوں کا بھرنا، مسوروں کا پھولنا۔ منہ اور زبان کی علامات، منہ سے گندی بو آنا، پیاس، زبان کا پھول جانا، ذائقے کا خاتمہ، ٹھیک ہے، یہ تمام علامات ہیں۔ اس کے بعد ہے پیپھروں کی علامات، پیپھروں کا استخاء، سینہ کی گھٹن، بلغم کا آنا، یہ ہے پیپھروں کی علامات۔ دل کی علامات، ضعف قلب یعنی دل کمزور ہو جاتا ہے، دل کا پھولنا۔ پستان کی علامات، عظیم پستان، پستان بڑے ہو جاتے ہیں، دودھ کی کثرت ہو جاتی ہے۔ معدہ آنتوں کی علامات، بھوک کا بند ہونا، سنگرہنی، ہیضہ مروڑ کے ساتھ دست۔ گردہ کی علامات، جگر کی علامات، جگر یہ ہے کہ اس میں جگر کمزور ہو جاتا ہے، گردے کمزور ہو جاتے ہیں، بار بار پیشاب آتا ہے۔ عضو تناسل کی علامات، اس میں جریان منی ہو جاتی ہے۔ بخار کی علامات، خسرہ اور جس میں ہر وہ بخار جس میں پیشاب سفید رنگ کا آئے۔ رحم کی علامات، سیلان الرحم، رحم کا باہر آنا، بندش حیض۔ تو یہ تمام علامات ہم نے آپ کو مکمل سچائی کے ساتھ بتا دی ہے۔ اب اگر آپ کو اپنا مزاج معلوم کرنے میں کسی بھی قسم کی مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ آپ کی کم علمی ہے اور علاج اس کا مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے جی۔ السلام علیکم، اور ضروری گزارش آپ سے یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے۔